دوستو آپ سب کو MAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے دوستو کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان پاکستانی بار بار پیغام پڑھ رہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، کیا یہ ملک میرا نہیں؟ اگر دیکھا جائے وہ ہم سے زیادہ پاکستانی تھا اور ہم سے زیادہ پاکستانیت اس کے اندر پائی جاتی تھی، کیوں کہ شاید وہ پاکستان چھوڑ نہیں سکتا، لیکن وہ آپ کی پسند چوائس سے باوجود وہ پاکستانی تھا، لہذا وہ ملک میں رہنے کا زیادہ حقدار تھا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا وزیر اعظم یا کوئی سیاسی لیڈر اپنی ہر تقریر میں صرف مسلمانوں اور ریاست مدینہ کا ذکر ہی کرتا۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کو پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے، اور کیوں نہیں وزیر اعظم کے سٹیج پر اقلیت کے نمائندے برجمع ہوتے، وہ کیوں نہیں ان کو شامل کرتے؟ اگر دیکھا جائے ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں۔ اگر عمران خان کا بھی ایز اے وزیر اعظم آخری خطاب دیکھا جائے تو اس میں بھی مسلمانوں کا ہی ذکر تھا۔ پاکستان کے ان محسنوں کو بھول گیا جو پاکستان پر اپنی زندگی قربان کر گیا۔ اگر ہم مثالیں دینے شروع کریں تو بے بہا مثالیں ہیں۔ پاکستان کو ناقابل تحسیر بنانے کے لیے پاکستان کو خلائی پروگرام کی ضرورت تھی۔ صدر ایوب خان کو 1962 میں پاکستان کا پہلا راکٹ رائبر 1 جب لانچ کیا، لانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام امریکہ گئے، امریکہ سے راکٹ ٹیکنالوجی لی، اور یہ ناممکن کام تھا جو انہوں نے ممکن بنا کر دکھایا، اور ان کی وجہ سے ٹیکنالوجی ملی، اور اس پر امریکہ نے بے شمار پاکستانی سائنسدانوں کو ٹرینڈ کیا۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے کس طرح پاکستان کو اپنا ملک بنایا، پھر اسی پاکستان کی مٹی میں دفن ہوئے۔ اگر آپ چند لمحوں کے لیے ان کا مذہب اور عقیدہ سائڈ پر رکھ کر جواب دیجئے، کیا ملک چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دینا جو دوسروں کو مذہب کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھتے، کیا یہ اتنا آسان تھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ دنیا آج بھی انہیں بہت بڑا دماغ سمجھتی اور مانتی ہے۔ پاکستان کے لیے ان کے کنٹریبیوشن بھی کم نہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا مذہب بھی ہمارے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہم آج بھی ان کا سان ماننے کو تیار نہیں۔ کیا ہم ایک سان فرموش قوم نہیں؟ کیا ہم دنیا میں اپنی سعادت کی سزا نہیں بھگت رہے؟ لہذا وزیر اعظم صاحب، خدا کے لیے، اور سیاستدانوں کو بھی خدا کے لیے
عوام کو مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر اور تقسیم نہ کریں۔ یہ ملک پہلے ہی فرقہ وارانہ فسادات عقیدوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس ملک کی اقلیتیں ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ یہ آپشن کے باوجود اپنی مرضی سے اس ملک عزیز کے شہری ہیں، اور ہماری درخواست ہے آپ بار بار مذہب کا نام لے کر ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک ان کا نہیں؟ کیا یہ 73 لاکھ لوگ اس ملک سے چلے جائیں؟ کیا اب بھی آپ کو ان کی حب الوطنی پر شک ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ چند الفاظ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے آپ کو ہمارے یہ چند الفاظ پسند آئیں گے۔ اگر پسند آئیں ان کو لائک بھی کریں، ان کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔